الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، علماء و مشائخ اعظام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، غالباً تیسری مرتبہ اس عظیم دینی اور روحانی مرکز دارالعلوم الاسلامیہ لکی مروت میں مخدوم العلماء حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب حقانی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا مفتی عارف اللہ صاحب مد ظلہ العالی کے حکم پر آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے،
اور تکمیل بخاری کی کامل برکات ہم سب کے حصے میں پروردگار اپنے فضل و کرم سے رکھ دے۔ عزیز بھائیوں، اس کائنات انسانی میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انعامات انسان پر ہیں۔ اللہ نے انسان پر اس قدر نعمتیں فرمائی ہیں جنہیں ساری کائنات کے انسان مل کر بھی شمار نہیں کر سکتے۔ احاطہ ممکن ہی ہے، کسی کے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت بظاہر ایک نظر آتی ہے، جبکہ وہ ایک نہیں ہوتی، ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ان انگنت نعمتوں میں درجے کے اعتبار سے تفاوت اور فرق ضرور ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں، ایک کو قرآن کہتے ہیں اور دوسری نعمت وجود مصطفیٰ ہے جسے صاحب قرآن کہتے ہیں۔ بے شک وہ دو نعمتیں انگنت نعمتوں میں سب سے بڑی ہے، عظیم تر ہے، ایک قرآن، دوسری صاحب قرآن۔ سوال پیدا ہوتا ہے ان کے سب سے بلند اور بڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی کیوں ہے؟ آسان لفظوں میں یوں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ کے جتنے بھی خزانے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے، ان میں سب سے قیمتی خزانہ ہدایت کا، جسے ہدایت مل گئی سب کچھ مل گیا، اور جسے ہدایت نہیں ملی، ہدایت سے محروم ہو گیا۔ وہ دنیا کا بادشاہ بھی ہو تو اسے کچھ نہیں ملا۔ سب سے قیمتی خزانہ ہدایت ہے، اگرچہ اس کی قیمت کما حق ہو دنیا میں معلوم نہیں ہو پاتی، آخرت میں معلوم ہوگی، جہاں کفار بھی کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی اپنے قبضہ قدرت میں، اس پر کسی کو قدرت نہیں۔ انبیاء کرام پیغام ہدایت سنانے ضرور آئے، راہ ہدایت دکھانے آئے، مگر کس میں استعداد ہے؟ طلب صادق کس کی ہے، کس کی نہیں ہے؟ کون اس کے تقاضے کہاں تک پورے کر سکتا ہے؟
ظاہر کے ساتھ باطن پہ نظر کس کی ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے جسے دیتا ہے اللہ دیتا ہے۔ انبیاء کرام پیغام ہدایت سنانے ضرور آئے، راہ ہدایت دکھانے آئے، مگر ہدایت پھر بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے علماء عربیت لکھتے ہیں اگر لفظ ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو پھر اس کا معنی ایصال الی المطلوب کرتے ہیں، اگر غیر اللہ کی طرف ہو خواہ نبی اللہ ہو یا کتاب اللہ ہو پھر معنی ایصال الی المطلوب نہیں کرتے، اراءۃ الطریق کرتے ہیں، راہ دکھانا۔ پتہ یہ چلا انبیاء راہ ہدایت دکھانے آئے، مگر قبضہ اور اختیار ہدایت کے خزانے پر فقط میرے رب کا ہے۔ اگر کسی نبی کے قبضہ میں ہو، ولی کے قبضہ میں ہو یا حضرت علی کے قبضہ میں ہوتی تو پھر انسان کی فطرت یہ ہے وہ قیمتی چیز سب سے پہلے اپنوں کو دیتا ہے، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، اقربا کو دیتا ہے۔ تو کون ہمت کر سکتا ہے یہ بات کہنے کی کہ لوح کے قبضے میں تھی مگر بیٹا پھر آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا؟ کون یہ کہنے کی ہمت کر سکتا ہے کہ ابراہیم کے اختیار میں ہدایت تھی مگر پھر والد آزر ہدایت سے محروم دنیا سے چلا گیا؟ اور تو اور کس کی ہمت ہے جو یہ بات کہے کہ حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی و رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال کا اختیار تھا مگر پھر چچا کو نہ مل سکی، پھر چچا کو نہیں دی؟ کون کہہ سکتا ہے؟ یاد رکھیے قبضہ صرف اللہ کا ہے، جسے دیتا ہے اللہ دیتا ہے۔ اور اللہ کسے دیتا ہے؟ اللہ نے ہدایت حاصل کرنے کے دو سلسلے جاری کیے، ہدایت حاصل کرنے کے دو سلسلے جاری کیے اور واضح کر دیا ان دو سلسلوں سے ملے گی۔ اب تک جسے ملی انہیں بھی انہی دو سلاسل سے ملی، اور قیامت تک جنہیں ملے گی انہیں بھی دو سلاسل سے ملے گی۔ وہ دو سلسلے کون سے ہیں؟ ایک سلسلہ کتاب اللہ کہلاتا ہے، دوسرا سلسلہ رجال اللہ کہلاتا ہے۔ یہاں پھر طلب دیکھی جاتی ہے، سلاسل کی طرف لپکنا دیکھا جاتا ہے، سلاسل کی طرف رغبت دیکھی جاتی ہے۔ پھر اللہ فیصلہ فرماتے ہیں کسے دینا ہے کسے نہیں دینا۔ تو ہدایت کی تحصیل کے دو سلسلے ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسرا رجال اللہ۔ کتاب اللہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی ذات گرامی پر جتنی کتابیں اور صحیفے آئے سب کی سب شامل ہے۔ اور سلسلے رجال میں اصلاً جمیع انبیاء ہے، ان کے بعد نیابتاً امت کے علماء ہے۔ لیکن ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ سلسلے اگرچہ دو ہے، ایک کتاب اللہ دوسرا رجال اللہ، مگر بعض حوالوں سے علماء امت نے سلسلے رجال کو سلسلے کتاب سے اہم لکھا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک دو حوالوں سے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، بہت سارے افراد کتابوں کے بغیر آئے مگر کوئی کتاب فرد اور رجل کے بغیر نہیں آئی۔ انبیاء ہیں ان کو مستقل کتاب نہیں ملی، شریعت نہیں ملی، مگر کوئی کتاب اور شریعت فرد کے بغیر نہیں آئی کہ نصاب بھیج دیا ہو، معلم نہ بھیجا گیا ہو۔ هو النبی الذی
ارسل الیہ وحی و کتاب، رسول پر کتاب آئی، لیکن بہت سارے انبیاء جو رسالت کے منصب پہ فائز نہیں، اصلاح خلق کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا، مگر انہیں کتاب اور شریعت نہیں دی۔ کتابیں 313 ہیں، اور جو افراد اللہ نے بھیجے، جو رجال اللہ نے بھیجے، وہ کم و بیش 1.25 لاکھ ہے۔ تو پتہ چلا کہ فرد بغیر کتاب کے بھی لوگوں کی اصلاح کر لیتا ہے، لیکن کتابوں سے لائبریری بھری ہو، سمجھانے والا کوئی نہ ہو، ان کی مراد مصداق تک پہنچانے والا کوئی نہ ہو، تو شاید کتاب اکیلی وہ کام نہ کر سکے جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ اس حوالہ سے علماء امت نے بتایا۔ اس کے بعد جو مانگا ہے ترجیحاً، اس کی بھی وضاحت کر دی۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم ہے۔ پھر اس صراط مستقیم کی وضاحت کرنا چاہیے تو اللہ نے صراط مستقیم کی وضاحت صراط القرآن کہہ کے نہیں کی، صراط الکتاب کہہ کے نہیں کی، صراط السنہ کہہ کے نہیں کی، صراط الدین کہہ کے نہیں کی، صراط الاسلام کہہ کے نہیں کی، صراط الشریعہ کہہ کے نہیں کی، بلکہ رجال کے ساتھ جوڑا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، انعام یافتہ افراد کا راستہ ہے، تو صراط مستقیم کی نسبت انعام یافتہ لوگوں کی جانب کی گئی، افراد کی طرف کی گئی، رجال کی طرف کی گئی۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، این ممکن ہے کہ خالی کتاب ہو، اس سے آدمی اللہ کا منشا نہ سمجھ سکے، اللہ کا منشا سمجھنے میں خطا کر جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کے نام پہ لوگ قرآن کی حقیقت نہ سمجھ سکے، اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ کے بھی قرآن کی حقیقت سے دور رہے، اپنے آپ کو حدیث کی جانب منسوب کر کے بھی تو کہا کہ بغض میں مبتلا ہو گئے۔ حدیث کی محبت اور عمل بالحدیث کے نام پہ فکر کی مخالفت میں میدان میں اتر آئے تو صرف کتاب کافی نہیں ہے۔ اس لیے پروردگار نے صراط الکتاب کہہ کر یا صراط السنہ کہہ کے وضاحت صراط مستقیم کی نہیں کی۔ کتاب و سنت کی مراد کے تعین میں، مصداق کو متعین کرنے میں خطا ہو سکتی ہے، لیکن کچھ طبقات ایسے ہیں انہوں نے کتاب و سنت کی مراد وہی سمجھی جو ناصر کرنے والے کا منشا ہے۔ اس لیے کتاب سے رجال کی اہمیت زیادہ ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کتاب نہیں ہوتی، استاد اور شاگرد ہوتا ہے، ایک سینے سے علم دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے، اور جب حضور کی ذات گرامی پر نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو جبرائیل کتاب لے کے نہیں آئے، جبرائیل صحیفہ لے کے نہیں آئے، جبرائیل مصحف لے کے نہیں آئے، جبرائیل نسخہ لے کے نہیں آئے، بلکہ امام بخاری کہتے ہیں جبرائیل حضور کی خدمت میں آئے، آپ کے سینے کے ساتھ سینہ لگایا اور سینہ لگا کے عرض کیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ امام بخاری باب کیف کان بدء الوحی میں ذکر کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غطنی ثلاث، جبرائیل نے 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگا کے مجھے بھیجا، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا، تو ایک فرد کے سینے سے دوسرے فرد کے سینے میں کتاب آئی، وحی آئی، اللہ کی منشا آئی۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا اگر نسخہ درمیان میں نہ بھی ہو، فرد کے سامنے بیٹھ جائے تو ہدایت مل جائے۔ ایسا وقت بھی آیا بغداد میں، افغانستان میں، دیگر بہت سارے ممالک اور خطوں میں کتاب رکھنے پہ پابندی لگ گئی۔ اگر کسی سے نسخہ مل جاتا اسے طرح طرح کی سزاؤں سے دوچار کیا جاتا، لیکن جو سینے میں تھا وہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما سبت اللہ فی صدری الا وقد سبقتہ فی
صدری ابی بکر. اگر کوئی شخص لائبریری میں رہتا ہو، کتابوں میں سوتا ہو، تو لائبریری میں رہ کے کتابوں میں سو کے وہ عالم نہیں بن جائے گا جب تک اسے کامل استاد میسر نہ آئے، جب تک اسے ماہر معلم میسر نہ آئے. تو اگرچہ کتاب ہدایت کو حاصل کرنے کا ایک مستقل سلسلہ ہے، مگر یہ رجال کے بغیر مفید نہیں ہے. اس لیے جو اپنے ذاتی مطالعہ کے بلبوتا پر اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، بسا اوقات گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے مطالعہ بھی کرو تو اکابر سے رابطے میں رہ کے کرو، اکابر سے رابطہ میں رہ کے کرو. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط مستقیم کی وضاحت اس کی نسبت انعام یافتہ افراد کی طرف کر کے کی. یہاں سے اکابرین امت نے، محقق علماء نے تقریر کے بہت سارے، ایک سلسلہ کتاب ہے، دوسرا سلسلہ انجال ہے. اب قرآن اور صاحب قرآن یہ سب سے عظیم کیسے ہے؟ سلسلہ کتاب میں اگرچہ تمام انبیاء اور رسولوں پر اترنے والی وحی شامل ہے، مگر اس وحی کے تمام افراد منسوخ ہو گئے. ایک فرد کامل، فرد مطلق باقی ہے، اسے قرآن کہتے ہیں. سلسلہ رجال میں اگرچہ آدم سے عیسیٰ تک سب کے سب افراد آتے ہیں، مگر ان کی نبوت کا زمانہ گزر چکا. ان کی نبوت محدود تھی، زمان کے اعتبار سے، علاقے اور مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے. اللہ نے حضور کی نبوت کو وسعت بخشی، آپ کی نبوت کو تمام بخشا، آپ کی نبوت کو استمرار بخشا، اور اس کے سامنے کوئی حد نہ رہنے دی. جیسے اپنی ربوبیت کے سامنے کوئی حد نہ رہنے دی، جیسے رب کی ربوبیت کی کوئی حد نہیں، ایسے ہی حضور کی نبوت کی بھی کوئی حد نہیں. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر بوجهك المنير لقد نبئ القمر لا يمكن السماء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال کے پیکر، ویا سید البشر، انسانیت کے سردار اور رہبر، من وجهك المنیر، آپ کے نورانی چہرے سے لقد نبئ القمر، چاند کو تابانیاں بخشی گئی، چاند کو نورانیتیں بخشی گئی. بخشی بھی کیوں نہ جاتی؟ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نبی، پلکیں ہے کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہے کہ شیراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، اور باتیں ہے کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا. سبحان اللہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبئ القمر. یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال کے پیکر، ویا سید البشر، انسانیت کے سردار اور رہبر، من وجهك المنیر، آپ کے نورانی چہرہ سے لقد نبئ القمر، چاند کو نورانیت بخشی گئی. لا يمكن السماء كما كان حقه، آپ کی تعریف و ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں، کسی کے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. اگر کوئی 40,000 اشعار کا قصیدہ بھی لکھے تو اسے بھی بے بسی کا اعتراف جو کھلے بندو کرنا پڑتا ہے. جھکی ہے فکر رسا، مزہ باقی ہے، جھکی ہے فکر رسا، مزہ باقی ہے. قلب ہے آبلاپا، مزہ باقی ہے. فرق تمام ہوا، مزہ باقی ہے. تمام عمر لکھا، مزہ باقی ہے. آپ کی تعریف و ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں، کسی کے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. وَإِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَكَانَتِي وَإِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَكَانَتِي وَلَكِن مَدَحْتُ مَكَانَتِي بِمُحَمَّدٍ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر یہی کہا جائے، خدا کے بعد سب
سب سے بلند و برتر مصطفیٰ وہ رب، آپ شاہ عرب وہ خدا، آپ مصطفیٰ، اس کی ربوبیت، آپ کی نبوت، اس کی الوہیت، آپ کی ختم نبوت، اس کے لیے قرآن الحمدللہ رب العالمین بولے، اور آپ کے لیے قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بولے، یہ ساری کائنات اس کی ربوبیت کے لیے اکائی بن یونس، یہ ساری کائنات حضور کی نبوت کے لیے اکائی بن یونس، وہ رب العالمین آپ رحمت للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ دارالعلوم۔ عرب کے اندر وہی معصم، عرب کے اندر وہی معصم، عجم کے اندر وہی مکرم، وہ فخر آدم، امان عالم، امین محکم، رسول اکرم۔ اللہ نے حضور کی نبوت کو دوام بخشا، استمرار بخشا، یہ دوام نبوت ہی ختم نبوت قرار پایا، یہ دوام نبوت ہی ختم نبوت قرار پایا۔ تو ہدایت کے دو سلسلے، ایک کتاب اللہ، ایک رجال اللہ، مگر سلسلے کتاب کے جتنے افراد تھے سب قرآن کی وجہ سے منسوخ ہو گئے، قرآن سب کے لیے ناسخ ہے۔ سلسلے رجال کے جتنے افراد تھے سب کی نبوتیں محدود تھی، زمان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، اور حضور کی نبوت غیر محدود ہے ہر اعتبار سے۔ جب یہ آپ سمجھ چکے کہ سلسلے کتاب میں قرآن ناسخ ہے اور سلسلے رجال میں صاحب قرآن خاتم ہے، تو اب انہی دونوں سے ہدایت مل سکتی ہے، تیسری کوئی شے نہیں۔ بے شک اب ہدایت یا کتاب اللہ سے ملے گی یا رسول اللہ سے ملے گی، واحد ذریعہ ہے قرآن اور صاحب قرآن، اور ہدایت سب سے قیمتی خزانہ ہے، ملتا ان دو سے ہے، قرآن سے، صاحب قرآن سے۔ قرآن علم ہے، صاحب قرآن عمل ہے، قرآن اجمال ہے، صاحب قرآن تفصیل ہے، قرآن متن ہے، صاحب قرآن شرع ہے، قرآن قال ہے، صاحب قرآن حال ہے، قرآن تھیوری ہے، صاحب قرآن پریکٹیکل ہے، قرآن لائبریری ہے، صاحب قرآن لیبارٹری ہے۔ اب ہدایت انہی دو سے ملے گی، قرآن سے، صاحب قرآن سے۔ اس لیے جب ہدایت قیمتی خزانہ ہے اس کی تحصیل ان دو کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے سب نعمتوں میں عظیم نعمت اللہ کا قرآن ہے، صاحب قرآن ہے۔ قرآن پر وحی ربوبیت ختم، صاحب قرآن پر سلسلے نبوت ختم، قرآن آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ، صاحب قرآن انبیاء کے خاتم، قرآن ذو الاعجاز، صاحب قرآن صاحب معراج۔ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نے کیا، صاحب قرآن کی ذات گرامی پر ایک مرتبہ درود پڑھنے کی 10 نے کیا۔ قرآن رحمت للمؤمنین وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین، صاحب قرآن رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور کہتا ہوں قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ، صاحب قرآن کی ایک ایک ادا محفوظ، قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ، صاحب قرآن کی ایک ایک ادا محفوظ، اور قرآن ہی ہے جس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، باقی کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ نے بھیجی، اگرچہ رسولوں پہ اتری، مگر وہ محفوظ نہیں رہی، فقط قرآن محفوظ ہے، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کیونکہ باقی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے انہی کے علماء کو سونپ دی، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء۔ اور جب قرآن کی باری آئی اللہ نے ذمہ خود اٹھا لیا،
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، باقی کتابوں کے محافظ فانی حفاظت پر قرار نہ رہ سکی، قرآن کا محافظ ہمیشہ رہنے والا حفاظت ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، پھر فقط قرآن محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کے بہت سارے قرائن ہیں، ان میں ایک کرینہ یہ ہے کہ جس زبان میں قرآن اترا وہ زبان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، جنت میں وہی زبان بولی جائے گی، جبکہ باقی کتابیں جن زبانوں میں اتری کتابیں کیسے محفوظ رہتی، وہ زبانیں بھی محفوظ نہ رہی۔ آج عیسائی ترس گئے وہ زبان سننے کو جس زبان میں عیسیٰ پہ انجیل اتری، آج یہودی ترس گئے وہ زبان سننے کو جس زبان میں حضرت موسیٰ پہ تورات اتری، سابی ترس گئے وہ زبان سننے کو جس زبان میں حضرت داؤد پہ زبور اتری۔ یہی وجہ ہے پاکستان کا عیسائی اردو کی انجیل پڑھتا ہے، ہندوستان کا عیسائی ہندی کی انجیل پڑھتا ہے، بنگلہ دیش کا عیسائی بنگالی کی انجیل پڑھتا ہے، انگلستان کا عیسائی انگلش کی انجیل پڑھتا ہے، لیکن مسلمان کہاں کا بھی کیوں نہ ہو وہ عربی کا قرآن پڑھتا ہے، عربی کا قرآن پڑھتا ہے، جس زبان میں اترا اسی میں پڑھتا ہے، جس زبان میں اترا اسی میں پڑھتا ہے۔ یہ حفاظت قرآن کا کرینہ ہے، باقی کوئی کتاب محفوظ نہیں۔ اللہ محفوظ کیسے رکھ رہے ہیں؟ شاید کسی ڈینٹسٹ کے پاس دانتوں کی انسان کے منہ کے اندر کی وہ تفصیلات موجود نہ ہو، اس کے علم میں نہ ہو، جو ایک فوائد مکیہ جمال القرآن جزری اور شاطبی پڑھنے اور پڑھانے والے کے علم میں ہوتی ہے۔ نواجز کون سے ہے؟ یہ انیاب ہے، یہ ثنایا علیہ ہے، یہ ثنایا سفلا ہے، یہ اقصی لسان ہے، یہ منہ کا فلانا حصہ ہے۔ کیوں یہ ساری تفصیلات محفوظ ہے؟ کہ ان کے ساتھ قرآن کے حروف کی ادائیگی کا تعلق ہے۔ کوئی حرف کسی جگہ سے ادا ہوتا ہے، کوئی کسی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا اہتمام بتایا جب ان کی ساری تھیوری اور ہسٹری محفوظ کر دی گئی، قرآن کیسے غیر محفوظ ہو سکتا ہے؟ قرآن کیسے غیر محفوظ ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح ہم حدیث کی حجیت پہ کہتے ہیں، جب اسماء الرجال کے ماہرین نے ایک ایک راوی پہ جگہ کر کے ایسی چھان پٹک کی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، تو جب راوی کے حالات چھپنے نہ دیے تو حضور کی حدیث کے معاملے میں کیسے گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ کیسے گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ تو کتابوں میں قرآن محفوظ ہے، قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ روئے زمین پہ کسی اور کتاب کا حافظ نہیں مل سکے گا، فقط قرآن کا حافظ ملے گا، کیونکہ محفوظ ہی قرآن ہے۔ باقی کتابوں کا متن محفوظ نہیں، وہ قرآن کے مقابلے میں ان کے حافظ کہاں سے آئے؟ ان کا متن محفوظ نہیں۔ لکی مروت کی انجیل اور ہے، پشاور کی انجیل اور ہے، راول پنڈی کی انجیل اور ہے، مردان کی انجیل اور ہے، سوات کی انجیل اور ہے۔ قرآن عرب کا ہو یا عجم کا، شرق کا ہو یا غرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، فرش زمین کا ہو یا عرش بری کا، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ تو کتابوں میں قرآن محفوظ، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ روئے زمین پر حفاظ فقط قرآن کے ملیں گے اور کسی آسمانی کتاب کا کوئی حافظ نہیں مل سکتا۔ دوسرا لازمی نتیجہ یہ ہے جب کتابوں میں فقط قرآن محفوظ ہے تو مذاہب میں فقط مذہب اسلام محفوظ ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کوئی بھی آسمانی مذہب آسمانی کتاب سے ثابت ہوتا ہے، جب باقی کتابیں ہی محفوظ نہیں تو ان سے ثابت شدہ مذاہب کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ جب تورات محفوظ نہیں تو یہودی مذہب کی محفوظیت کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب انجیل ہی محفوظ نہیں تو عیسائی مذہب کی محفوظیت کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ماخذ کے غیر محفوظ ہونے کی صورت میں فقط مذہب اسلام محفوظ ہے، کیونکہ اس کا ماخذ قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، سبحان اللہ، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جس
ہیں یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا، تعارف یہ کراتی ہے خدا بند تعالیٰ کا، رسولوں کا، قیامت کا، حبیب حق تعالیٰ کا، نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدا پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا، اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا۔ جب کتابوں میں قرآن محفوظ ہے تو مذاہب میں فقط مذہب اسلام محفوظ ہے، اور اگلا نتیجہ یہ ہے جب مذاہب میں مذہب اسلام محفوظ ہے تو پھر دنیا کے کسی بھی مذہب دعوت و تبلیغ اور انسانیت کی قیادت و سیادت کا حق نہیں ہے، کیونکہ مذہب کے نام پہ ان کے پاس مذہب نہیں ہے، مذہب فقط مسلمانوں کے پاس، فقط مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس لیے مذہب کا نام لے کر غیر مذہب کی دعوت نہ عقل دیتی ہے نہ نقل دیتی ہے، اس کی تائید اسی صورت میں نہیں ہوتی جب مذاہب میں فقط مذہب اسلام محفوظ ہے تو دعوت و تبلیغ، قیادت و سیادت یہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کا حق ہے۔ تو خیر عرض میں نے یہ کیا، قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ، صاحب قرآن کی ایک ایک ادا بے شک ادا محفوظ، اور میں نے ادا کا ذکر کیا۔ تعلیمات تو خاص ادائیں ہیں، تعلیمات خاص ادائیں ہیں، وہ تو معمول بہار ہے، وہ تو کیوں کر محفوظ نہ ہو؟ جس نبی کی ادائیں محفوظ ہو ان میں نبی کی خصوصیت بھی ہو سکتی ہے، نبی کی طبیعت بھی ہو سکتی ہے، ان کا صدور و ظہور عارضہ کے تحت بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ محفوظ ہے تو جو آپ کی طبیعت نہ ہو، لا تبعن لہو ولا مخصوصا بھی، نہ آپ کی طبیعت ہو، نہ آپ کے ساتھ مخصوص ہو، اور نہ آپ سے صاحب یا کسی دیگر عارضہ کے طور پہ صادر ہوئی ہو، وہ تو آپ کی تعلیمات ہے، وہ تو آپ کی سنت ہے، وہ تو امت کے عمل کا مرکز ہے، وہ کیسے غیر محفوظ ہو سکتی ہے؟ قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، صاحب قرآن کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، دیگر انبیاء کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں، صاحب قرآن کی ادائیں بھی محفوظ ہے، دیگر انبیاء کے اسماء بھی محفوظ نہیں، صاحب قرآن کی ادائیں بھی محفوظ ہے، اور اس حد تک محفوظ دنیا برتے حیرت میں ڈوب جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے، نبی کا بچپن کتابوں میں محفوظ، نبی کی جوانی کتابوں میں محفوظ، نبی کا بڑھاپا کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت کے بعد کے ایام کتابوں میں محفوظ، نبی کے اعتقادات کتابوں میں محفوظ، عبادات کتابوں میں محفوظ، معاملات کتابوں میں محفوظ، اخلاقیات کتابوں میں محفوظ، نبی کی معیشت کتابوں میں محفوظ، نبی کی معاشرت کتابوں میں محفوظ، نبی کے اصول تجارت کتابوں میں محفوظ، نبی کا طرز حکمرانی، انداز جہانبانی کتابوں میں محفوظ، نبی کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکاء، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، جذبات و فتوحات، جنت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت، نبی کا حلیہ، چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و مناحت، لمعانیت نورانیت اور لطافت کتابوں میں محفوظ، نبی کی 11 تلواروں کے نام کتابوں میں محفوظ، ایک کا نام معصور، ایک کا نام العزم، ایک کا نام ذوالفقار، ایک کا نام القلی، ایک کا نام الحق، ایک کا نام البتار، ایک کا نام القذیب، ایک کا نام الخصیب، ایک کا نام الرسول، ایک کا نام السمسامہ، ایک کا نام اللہیب، نبی کی 7 زیرہوں کے نام کتابوں میں محفوظ، ذات الفضول، ذات البشا، ذات الحواشی، السادیہ، الفصہ، البتراء، الخریف، نبی کی 6 کمانوں کے نام کتابوں میں محفوظ، الزوراء، الروحاء، الصفراء، شوہد، الکتوم، السداد، نبی کے 5 نیزوں کے نام
کتابوں میں محفوظ، المسلی، المسلی، العنزہ، البیضا، الصغا، نبی کی 4 ڈھالوں کے نام کتابوں میں محفوظ، الظلوف، الفتح، الموجز، الزکن، نبی کے 2 میگزینوں کے نام کتابوں میں محفوظ، الکافور، الجمع، نبی کے 2 خوب جنگی ٹوپیوں کے نام کتابوں میں محفوظ، الموشا، زسرور، نبی کے 7 گھوڑوں کے نام کتابوں میں محفوظ، 3 اونٹنیوں کے نام کتابوں میں محفوظ، نبی کے 21 سفید بالوں کی تعداد کتابوں میں محفوظ، پوری زندگی کے معقولات کھائے ہوئے کا وزن 4 من 20 سیر کتابوں میں محفوظ، الغز، دھرتی کائنات پر واحد ہستی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا يمکن الثناء، وکیل گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ولادت سے لے کر اعطاء رسالت تک، رسالت سے لے کر ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کر وفات اور رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا دیا۔ قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ، صاحب قرآن کی ایک ایک ادا محفوظ۔ یہ بھی عرض کرتا ہوں، یہی 2 محفوظ کیوں؟ کتابیں پہلے بھی اتری، انبیاء پہلے بھی آئے، مگر یہی 2 محفوظ کیوں ہے؟ قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ، صاحب قرآن کی ایک ایک ادا محفوظ کیوں؟ ختم نبوت کا اظہار کرنے کے لیے، اظہار ختم نبوت کے لیے اللہ نے دونوں کو محفوظ کیا۔ پہلی کتابیں تھی مگر آخری میں، انبیاء تھے مگر آخری نہیں۔ بخاری شریف 491 صفحہ کا روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی فإنه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيكثرون كلما هلك نبی خلفه نبی، جب ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا، اس لیے حفاظت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے، آپ پر منصب نبوت کی تکمیل ہو۔ حضور سے پہلے نبوت رحمت تھی، جب یہ رحمت آمینہ کے لال پہ پہنچی تو رحمت للعالمین بن گئی۔ جب حضور پہ پہنچی تو رحمت للعالمین بن گئی۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کریم اچھا، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کریم اچھا، مگر ان سب سے رحمت للعالمین اچھا۔ لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، نام لے اس کے یہ 2 مرتبہ نیب اچھا۔ محمد الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، نام لے اس کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا۔ پہلے نبی تھے آخری نہیں، ان کے لیے فقط نبوت تھی، حضور کے لیے نبوت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے۔ اور یاد رکھیے ختم نبوت سے بڑا کمال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت تو 1.25 لاکھ انبیاء کے پاس ہے، لیکن ختم نبوت فقط محمد مصطفیٰ کے پاس، فقط محمد مصطفیٰ کے پاس ہے۔ محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے۔ نبوت ہے، رسالت ہے، قیادت ہے، امامت ہے۔ تو ہر نبی کے بعد نبی آتا تھا،
حفاظت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ حضور کے بعد قیامت آئے گی، نبی پیدا نہیں ہوگا، اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد یہ کائنات فوراً ختم بھی نہیں ہو جائے گی، چل رہی ہے، نہ جانے کب تک چلتی رہے گی۔ اس لیے انسانیت کو راہبی اور رہنمائی کے لیے ضرورت تھی گائیڈ بک کی۔ اللہ نے قرآن اور تعلیمات صاحب قرآن کو محفوظ کر دیا، اور ضرورت تھی راہبر کی، حضور نے علماء کو انبیاء کا نائب قرار دیا۔ یہ انبیاء کے نائبین ہیں، نائبین ہیں، اور میں نے پہلی تقریر میں یہاں عرض کیا تھا، ان کے پاس انبیاء کی کامل میراث ہے، انبیاء کا علم بھی ہے، انبیاء کا عمل بھی ہے، انبیاء کا اخلاص بھی ہے، میراث مشاع ہوتی ہے۔ عالم بھی وہی ہے جس کا ہر ایک میں حصہ ہو، اور وارث بھی وہی ہے جس کے پاس انبیاء کا علم بھی ہو، انبیاء کا عمل بھی ہو، انبیاء کا اخلاص بھی ہو۔ اور بحمد اللہ تعالی اللہ نے ہمارے اکابرین میں سے ہر کو اس ہر شے سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ یہاں آپ کو ایسے بزرگ نظر آئیں گے، ان کے پاس انبیاء کا علم بھی ہے، انبیاء کا عمل بھی ہے، انبیاء کا اخلاص بھی ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، فرزدق نے کیا خوب کہا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اور میں آسان لفظوں میں یوں اس کا اظہار کرنا چاہوں گا، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے۔ جو رنگ یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یستا تک ہے عام ہمارے افسانے، دیوار چمن سے زندہ۔ اظہار ختم نبوت کے لیے باقی فقط نبی تھے، حضور نبی بھی ہے، آخری بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے کتابوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا، اور انبیاء کی سیر میں فقط سیرت صاحب قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اور اس لیے بھی تاکہ دنیا کو پتہ چلے اس کی حفاظت سے کہ انبیاء منانے کے لیے نہیں ہوتے، اپنانے کے لیے ہوتے، منانے کے لیے نہیں ہوتے، اپنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اپنانے کے لیے نمونہ چاہیے، نمونے کے لیے حفاظت چاہیے، اور اللہ نے مکمل محفوظ کر کے صحابہ و اہل بیت کے ذریعے امت کے حوالے کر دیا تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہ سکے، اتمام حجت ہو جائے۔ اب ہم نے اپنے نبی کے ساتھ نسبت، تعلق اور محبت کا اظہار کرنا ہے تو منا کے نہیں بلکہ اپنا کے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے۔ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہود و نصارہ مناتے ہیں تو مناتے پھرے، ان کی مجبوری ہے، ان کے انبیاء پر اترنے والی کتاب بھی محفوظ نہیں، ان کے انبیاء کے اقوال بھی محفوظ نہیں، افعال بھی محفوظ نہیں، حدیث سنت شریعت سب کچھ غیر محفوظ ہے۔ اپنے نبی سے نسبت، تعلق اور محبت کا اظہار کرے تو کیسے کرے؟ لہذا انہوں نے ایک تاریخ کا تعین کیا، اسے تاریخ بلادت قرار دے دیا، اس میں جو کر سکے کر لیا، اپنے نبی کے ساتھ نسبت، تعلق اور محبت کا اظہار کر دیا۔ یہ ان کی مجبوری تھی، لیکن ہماری مجبوری نہیں ہے۔ ہمارے نبی سرما کیسے ڈالتے تھے، اللہ نے محفوظ کرا کے ہمارے حوالے کیا۔ قضائے حاجت کے لیے کیسے جاتے تھے، کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ نبی تنگی کیسے کرتے تھے، کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ ایک ایک ادا کی حفاظت اس لیے کروائی تاکہ تم نبی کو منانے نہ نکلو، اپنانے کے لیے میدان میں آؤ۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ عنوان تو بہت وسیع و عریض ہے، اس کو کہاں تک بیان کیا جائے، بس سمیٹ ہی دیتا ہوں۔ کتابوں میں قرآن محفوظ، قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ، صاحب قرآن کی ایک ایک ادا محفوظ، قرآن کی تلاوت ضروری، صاحب قرآن کی اطاعت ضروری۔ اور کہتا ہوں اللہ کا ایک منشا نزول قرآن سے ہے، ایک منشا بعثت صاحب قرآن سے، ایک منشا نزول قرآن سے ہے، ایک منشا بعثت صاحب قرآن سے۔ اب یہ دونوں اللہ کے منشا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نزول قرآن سے اللہ کا منشا کیا ہے؟ ہدایت۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کا سبجیکٹ ہدایت ہے۔ جب ہم دنیا کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں پہلے اس کا موضوع معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں جب کوئی بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کے مقدمہ میں، مبادیات میں کتاب کا موضوع بتایا جاتا ہے، اور
فن بتایا جاتا ہے، سبجیکٹ معلوم کر کے پھر پڑھا جاتا ہے۔ معلوم کرنا چاہیے قرآن کا موضوع کیا ہے۔ قرآن کا موضوع ہدایت ہے، لیکن ہدایت چونکہ ہر طبقے کے لیے، سائنسدانوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن نے سائنس کے پختہ اصول بیان کیے، میڈیکل سائنس ہو یا جنرل سائنس، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، جنرل سائنس، وفی انفسہم میڈیکل سائنس پرو کے رکھ دیا، کیونکہ سائنسدانوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ فلکیات کی جب ابحاث کی والسماء ذات البروج، دیگر آیات تو فلکیات کے بنیادی اصول بیان کر دیے جن کی روشنی میں جزیات کا تعین کیا جا سکتا ہے، جزیات کی تفصیلات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے سائنسدانوں نے کہا اپنے فن کے مستحکم مواد کو دیکھ کے اور مستحکم اصولوں کو دیکھ کے کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے۔ جغرافیہ کے ماہرین نے کہا یہ جغرافیہ کی کتاب ہے۔ طب اور حکمت کے ماہرین نے کہا یہ طب اور حکمت کی کتاب ہے۔ فلکیات کے ماہرین نے کہا یہ فلکیات کی کتاب ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے قرآن ہدایت کی کتاب۔ ہدی للناس، پیغام ہدایت ہے سب کے لیے، اگرچہ نفع متقین اٹھاتے ہیں۔ ہدی للمتقین، جو نچلے درجے کا متقی ہے وہ اس کی رہنمائی سے درمیانے درجے پہ آ جاتا ہے، جو درمیانے درجے کا ہے وہ اوپر والے درجے پہ چلا جاتا ہے، اصحاب الیمین مقربین بن جاتے ہیں۔ ہدی للمتقین عنوان اور سبجیکٹ اس کا ہدایت ہے۔ ہم دیگر مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ جائز ہے، بجا ہے، لیکن جاننا چاہیے بھیجنے والے نے کس لیے بھیجا، اس کو سامنے رکھ کے قرآن کو پڑھا جائے اور اپنی جلوت و خلوت کو اس کی تعلیمات کے تابع کیا جائے۔ تو نزول قرآن سے نازل کرنے والے کا منشا کیا ہے؟ ہدایت۔ اور بعثت صاحب قرآن سے منشا کیا ہے؟ منانا نہیں، اپنانا۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق بخشے، اور ان دونوں نعمتوں کا فیضان ان دینی مدارس میں تقسیم ہوتا ہے، یہاں سے دامن مراد کو بھرا جاتا ہے۔ اس لیے علماء اور مدارس کی اس سسٹم اور نظام کی حفاظت اور اس کا استحکام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کوئی میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی متجددین، ملحدین اور فلاسفہ کے عقلی دلائل سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عقل نقل کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ ہماری تہذیب کا ضامن ہے، یہ سسٹم، یہ نظام ہمارے دینی کلچر کا ضامن ہے، قرآن و حدیث کی حفاظت اشاعت کا ضامن ہے۔ اس کے ساتھ وابستہ رہیے، علماء کے دست و بازو بنیے، مدارس کو مضبوط کیجیے۔ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔